یہ صرف ایک بادی کی خبر نہیں، یہ ایک انتظامی فیصلے کی کہانی ہے جس کے بیچ 90,000 زندگیاں کھڑی ہیں۔ تیرہ میں مسئلہ صرف دہشت گردی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے دوران انسانی حقیقت کو کس طرح سنبھالا گیا۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ زمینی صورتحال جاننے کے لیے ان ارتھ نے اپنے نمائندے خیستہ رحمان کو تیرہ بھیجا۔ یہ ہے تیرہ سے ہماری خصوصی گراؤنڈ رپورٹ۔ ان ارتھ کے ساتھ میں ہوں خیستہ رحمان۔ یہ وادی تیرہ ہے۔ یہاں مسئلہ صرف دہشت گردی نہیں، دہشت گردی کے بیچ کھڑی 90,000 زندگیاں ہیں۔ یہ 90,000 کوئی نعرہ نہیں، یہ 19,000 خاندان ہیں جن سے کہا گیا کہ وہ عارضی طور پر اپنے گھر چھوڑ دیں تاکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی عام شہریوں کے نقصان کے بغیر ممکن ہو سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ تعاون پر تیار تھے، یہ لوگ نکلنے کو تیار تھے۔ سوال یہ نہیں کہ تیرہ میں دہشت گردی کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ 90,000 لوگوں کو انتظامی بحران کیوں بنایا گیا۔ کبھی ادھر لوگوں کو گمراہ ہے، کبھی ادھر گمراہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا ہے۔ یہاں دہشت گرد عناصر آبادی اور نجی کمپاؤنڈز کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے تھے جس سے عام شہریوں کے لیے خطرات بڑھ رہے تھے۔ اس لیے یہاں کی مقامی آبادی نے خود سیکیورٹی فورسز سے رابطہ کیا۔ عمائدین کو واضح طور پر بتایا گیا کہ یا تو مقامی سطح پر دہشت گردوں کو نکالا جائے یا آئی بی اوز میں سہولت کاری کی جائے، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو عارضی نقل مکانی کی جائے تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو جائے اور شہری نقصان سے بچ سکے۔ ستمبر 2025 میں تیرہ کے مقامی مشران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملے۔ اسی ملاقات میں موجودہ وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے جو اس وقت ایم پی اے تھے۔ یہاں دہشت گردوں کا انخلاء اور ممکنہ نقل مکانی زیر بحث آئی۔ 28 اکتوبر 2025 کو ڈی سی خیبر نے پی ڈی ایم اے کو ممکنہ نقل مکانی اور تیاریوں پر پہلا باضابطہ خط لکھا۔ 14 نومبر 2025 کو صوبائی کابینہ نے اصولی طور پر تیرہ کے لیے بے گھر افراد کے لیے 4 ارب روپے منظور کیے۔ 11 دسمبر 2025 کو 3 ماہ بعد مقامی مشران نے انتظامیہ کو بتایا ہم دہشت گردوں کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں، ہم رضاکارانہ نقل مکانی کے لیے تیار ہیں۔ 17 دسمبر کو 26 معززین پر مشتمل جرگہ ضلع انتظامیہ سے ملا۔ 18 اور 19 دسمبر کو مزید ملاقاتیں ہوئی۔ 26 دسمبر کو چیف سیکرٹری نے 4 ارب روپے کی حتمی منظوری دی۔ 31 دسمبر کو جرگے اور چیف سیکرٹری کے درمیان طریقہ کار طے پایا۔ فیصلہ ہوا کہ رجسٹریشن کے بعد نقل مکانی 14 جنوری 2026 تک مکمل ہوگی۔ بعد میں اس تاریخ کو 26 جنوری تک بڑھایا گیا۔ یہاں باغ میدان سے کل 19,000 خاندان یعنی 90,000 افراد کو منتقل ہونا تھا، لیکن آج تک صرف 60 سے 65% خاندان منتقل ہو سکے ہیں۔ جو ریاست نے کون سا بات کیا ہے متاثرین کے لیے، حکومت نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اور جب گاڑی کا کوئی کرایہ ہے وہ 10 ویلر کا 55,000 ہے، وہ 45,000 دے گا۔ پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کاؤنٹر ٹیررزم کا پہلا طریقہ ہے۔ تیرہ میں بھی یہی ماڈل اپنایا گیا کیونکہ دہشت گرد آبادی کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اور لوگ جب آتے ہیں تو یہاں مذاق بنے ہوئے ہیں، لوگ اس سے مذاق ہو رہے ہیں۔ جو 30,000 روپے کرے ہیں اس کو 22,000 دے رہے ہیں، جو 22,000 والے ہیں اس کو 40,000 روپے دے رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ ادھر کوئی ترتیب نہیں، ہم تیرہ سے آئے ہوئے ہیں اور مطلب 3-4 دن میں ادھر آتا ہوں کرایہ کے لیے اور کرایہ نہیں مل رہا ہے۔ جرگے نے پہلے دہشت گردوں کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہ روایت مانی، نہ پشتون ولی، نہ سماجی اصول۔ اس کے بعد جرگے نے خود رضاکارانہ نقل مکانی کی پیشکش کی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زبردستی بے دخلی نہیں کروائی گئی۔ اب سوالات یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ اگر 4 ارب روپے نومبر 2025 میں منظور ہو چکے تھے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ 90,000 افراد کے لیے باغ اور دوتوئی میں صرف 2 رجسٹریشن پوائنٹس کیوں؟ یہ بد انتظامی ہے یا دانستہ مشکلات پیدا کی گئیں؟ 4 ارب کی تقسیم پر جرگے اور حکومت میں اختلاف کیوں؟ رجسٹریشن میں یہ اطلاعات کیوں ہے کہ ہزاروں خاندان غیر مقامی ہیں؟ اور اگر منظوری نومبر میں تھی، جنوری 2026 کے آخر تک کیوں لٹکایا گیا؟ یہ سوالات صرف انتظامی نہیں، یہ سوالات حکومتی سنجیدگی اور انسانی بحران کے درمیان کھڑے تضاد کی نشاندہی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ تیرہ کے 90,000 لوگ سردی میں بے گھر ہیں، رجسٹریشن پوائنٹس کم ہیں،
इंतज़ाम बिखरा हुआ है और लोग किरायों, इमदाद और शनाख्त के नाम पर जलील हो रहे हैं। और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कभी अडियाला, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी KP हाउस इस्लामाबाद, एक सियासी वफादारी के सफ़र पर। खान साहब की आँख की सर्जरी के लिए मौजूदगी मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि जब तीरा, आपका अपना हल्का, आपके अपने लोग सर्दी में खुले आसमान तले खड़े हों, तो वहाँ मौजूद ना होना कैसी सियासी तरजीह को जाहिर करता है। ये सवाल जज्बाती नहीं, ये इंतज़ामी और अखलाकी है। अपने लोगों के साथ खड़ा होना सियासी वफादारी से कम अहम कब हो गया? यही वो तज़ाद है जो तीरा के बहरान को सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं बल्कि हुकूमती तरजीहात का सवाल बना देता है।